اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم الغمام تم پہ بادلوں کا وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پہ المن والسلوى من اور سلوى کلو ہم نے کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں روزی رزق دیا وما ظلمونا اور ہم نے ان پہ ظلم نہ کیا ولیکن کانوا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ ولیکن کانوا اور لیکن وہ تھے انفسہم یظلمون اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں فَكُلُوا مِنْهَا پھر کھاؤ اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً کشادہ وسیع وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ بخش دے نغفر لکم خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین اور ضرور ہم اور بڑھا کر دیں گے نیکوکاروں کو فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا ان ظالموں نے قولا بات کو غیر الذی سوائے اس کے قیل لهم جو نے کہیں گئی فانزلنا پھر ہم نے اتارا علی الذین ظلموا ان لوگوں پہ جن نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمانوں سے بما کانوا یفسقون بسبب اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جس وقت کے پانی طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا تو ہم نے کہا اضرب ماریے بعصاک اپنی لاٹھی الحجر پتھر پہ فانفجرت تو پھوٹ پڑے منہ اس سے 12 عینا چشمے قد علم تحقیق معلوم کر لیا جان لیا کل ناس ہر قبیلے نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کلو وشربو ہم نے کہا کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا اور نہ چلو پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ آج آیت نمبر 57 سے 60 تک یہ درس ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وادی یتیم میں جو احوال تھے ان کا بیان ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ یہاں جو شہر ہے اس وقت جو فلسطین بیت المقدس تھا اس میں جاؤ، جا کر جہاد کرو۔ وہاں اس وقت جو قوم قابض تھی ان کو عمالقہ کہتے تھے، عملیق ان کے ایک بڑے کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو عمالقہ کہا جاتا تھا۔ تو کہا ان کے خلاف لڑو، جہاد کرو، لیکن یہ بزدل لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم تو نہیں ان کے خلاف لڑ سکتے۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میدان میں، جس کو وادی طی کہتے، آج کے جغرافیے میں وادی سینا کہتے، یہاں 40 سال کے لیے اللہ نے بطور سزا کے ان کو محصور کر دیا، مقید کر دیا، اور یہ اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہاں ٹھہرنا ہے تو ان کی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، روشنی ہے، سایہ ہے، سخت گرمی ہوتی تھی، دھوپ دن کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کا انتظام کیا، باوجود کہ یہ نافرمان لوگ تھے، جہاد سے انکاری ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، لیکن اللہ کی پھر بھی مہربانی اور رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام یوں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان کے اوپر بادل کا۔ جب سورج نکلتا تو بادل آ کے ان کے اوپر پورے میدان طی میں جہاں جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوتے تھے تو وہاں بادل اوپر آ کے سایہ کرتا تھا، اور جب سورج غروب ہو جاتا تو بادل ہٹ جاتا، تو سائے کا انتظام یوں اللہ نے فرما دیا، اور کھانے کا انتظام یوں کر دیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارا تم پر من وسلویٰ اور سلویٰ۔ من سلویٰ سے کیا مفہوم؟ تو من کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے اترتی تھی۔ تو ایک اس کے بارے میں تفسیر تو یہ ہے کہ کھیر جیسا جو آج کل میٹھا ہوتا ہے، اس طرح یہ کھیر ایک میٹھی چیز تھی، وہ پلیٹوں میں آ جاتی، ایک پلیٹ میں کھیر اور ایک پلیٹ میں بٹیر بھنے ہوئے اللہ آسمان سے ان کے لیے اتارتے تھے۔ اور دوسری تفسیر اس کی تشریح یہ ہے کہ ان کے اس وادی طی میں جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے، جھاڑیاں جیسے ہوتی ہیں، تو ان جھاڑیوں کے پتوں پہ سفید رنگ کا ایک میٹھا اللہ تعالیٰ رات کو آسمان سے اتار دیتے، جیسے شبنم پڑتی ہے، اور یا برفانی علاقوں میں برف جب پڑتی ہے تو درختوں پہ اس کی تہ جم جاتی ہے، اس طرح پودوں پہ، پتوں پہ اس کی تہ جم جاتی ہے، صبح اٹھتے اور ان پتوں سے اتار کر اس کو کھا لیتے، میٹھا ہوتا تھا، اور بٹیر ان درختوں کے اندر آج کے بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کو پکڑ کے بھون کے کھا لیتے تھے۔ یہ دو طرح کی اس کی تشریحات ہیں۔ اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلویٰ، یعنی میٹھا اور نمکین، دو ہی چیزیں کھانے میں پسند کی جاتی ہیں، میٹھا بھی اور نمکین بھی، دونوں اللہ ان کو دیتے تھے آسمان سے بغیر کسی مشقت کے۔ کلوا من طیبات، ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ رزق، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، یعنی یہ بہت عمدہ رزق تھا جو آسمان سے اترتا تھا، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، جو اترے کھا لو بس ختم، سنبھال کے نہ رکھو، لیکن یہ ظالم لوگ تھے، اس کو ذخیرہ کر لیتے تھے، تو اس کی سزا میں اللہ نے ان کا یہ رزق کم کرنا شروع کر دیا۔ اور لباس کے حوالے سے بعض تفاسیر میں غالباً ابن کثیر رحمہ اللہ میں ایسی روایات موجود ہیں، لیکن وہ ضعیف ہیں،
کہ ان کے ہاں اس موقع پر جو بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ لباس سمیت کپڑوں سمیت پیدا ہوتے، اور بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑھتے جاتے تھے اور انہیں دھونے کی ضرورت نہ پیش آتی تھی، خود بخود صاف ہوتے رہتے اور بڑا ہونے کے ساتھ وہ بڑے بھی ہوتے جاتے تھے۔ اس قدر اللہ کی مہربانی ان پہ تھی۔ وما ظلمونا، اور یہاں اس موقع پہ نہیں آگے آ رہا ہے کہ یہ من سلوہ کھاتے رہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو کھا کے اکتا گئے ہیں، اب ہمیں ساگ چاہیے، سبزی چاہیے، دال چاہیے، تو اس کا آگے تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ اس کے لیے نے کہا گیا کہ تم جاؤ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو اس طریق سے ان لوگوں نے بار بار اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے حکم توڑے، اور اللہ جل شانہ کی مرضی اور منشا کے خلاف یہ لوگ چلتے تھے، اور انہیں سزائیں بھی دی جاتی تھیں، اور بار بار یہ اللہ کی پکڑ میں آتے تھے۔ پھر اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سے نکال دیتے تھے، اور اللہ اپنی رحمت پھر ان پہ کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا اور نہ انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ اتنا عمدہ کھانا چھوڑ کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں دال اور یہ سبزیاں چاہیے، تو ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم حاضر القریۃ، اس بستی میں، اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کو ایلیا اس وقت کہا جاتا تھا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، با فراغت، کشادہ، وسیع۔ لیکن فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، تم ساگ چاہتے ہو، سبزی چاہتے ہو، دال چاہتے ہو، جاؤ اس شہر میں، لیکن آداب ان کا خیال رکھنا، اور یوں جانا بیت المقدس میں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، شہر کے دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا، شہر ان کے ارد گرد فصیل ہوتی، دیوار ہوتی، اس کے مختلف جگہوں پہ گیٹ لگے، دروازے ہوتے تھے، ان سے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ آج کل بھی بڑے بڑے شہروں میں اب بھی گیٹ موجود ہیں، یہ لاہور میں شیرا والا گیٹ ہے، کابلی گیٹ ہے، فلاں فلاں، اس طرح یہ پہلے زمانے میں شہروں میں ہوتا تھا۔ تو انہیں کہا گیا دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، لیکن سجدہ کرتے ہو، عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے قولوا حطۃ، اور کہو حطۃ۔ حطۃ کا معنی کہ اے اللہ ہم تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو۔ وسنزید المحسنین، اور ہم اور بھی بڑھا کے دیں گے نیکوکار لوگوں کو۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالی ان ظالموں نے، قولا بات، غیر الذی، سوائے اس کے، الذی قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی۔ انہیں کہا گیا شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ سر جھکا کے داخل ہوتے، انہوں نے دروازوں میں داخل ہوتے وقت گھسٹ کر کے دروازوں داخل ہوئے، ٹانگیں آگے کر کے گھسٹ کے ان دروازوں سے یہ اندر گئے، اور یہ ایک بے ادبی کی ادا تھی۔ اور اسی طرح زبانوں سے جو بات انہیں کہی گی کہ حطۃ کا قول کہنا، یہ اس کی جگہ حنطۃ کا لفظ بولتے۔ حطۃ کے معنی بخشش کے ہیں، اور حنطۃ جو انہوں نے اس حطۃ کو بدل دیا، اس کا الٹ کر دیا، حنطۃ کا معنی کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں دانے چاہیے، تو یہ انہوں نے بدل دی بات کو۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس کی پاداش میں ہم نے نازل کیا ان ظالموں پہ جو ظلم کرنے والے تھے، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمانوں سے،
اور وہ عذاب کی صورت کیا تھی؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری اللہ نے ان پر مسلط کی اس نافرمانی کی وجہ سے، اور اس طاعون کی بیماری میں یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں 3-4 گھنٹے میں 70,000 کے قریب لوگ یہ مر گئے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب آیا۔ رجزا من السماء، آسمانوں سے اللہ نے یہ عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، یہ اس کے بدلے میں تھا جو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی حکم عدولی کی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ یہ عذاب مسلط کیا۔ اب دیکھیے تھوڑی تھوڑی بات پہ یہ لوگ اللہ کا حکم توڑ دیتے تھے، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی ہے، پھر بھی اللہ کی مہربانی ہوتی رہی اور نافرمانی پہ سخت سزائیں نے دی گئی۔ آج دیکھ لیں اب مسلمان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بار بار، اللہ کی نعمتیں مسلسل ہو رہی ہیں اور نافرمانیاں بار بار لوگ کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور ان قوموں پہ تو یک بارگی عذاب آتے تھے، لیکن اس امت مسلمہ پہ بحیثیت قوم کے ایک ہی دفعہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا حضور کی برکت سے، البتہ علاقوں پہ عذاب آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں، مختلف لوگ پکڑے جاتے ہیں اللہ کے عذاب میں، اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ یہ تو انتظام تھا ان کی وادی تیہ میں کھانے کا اور سائے کا، اسی طرح پینے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں پینے کے لیے بھی پانی چاہیے، تو اللہ سے عرض کی حضرت موسیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کا جو عصا ہے جو اژدہا بن جاتا تھا، اسی عصا کو چٹان پہ ماریں تو اس چٹان سے اللہ تعالیٰ 12 چشمے نکال دیں گے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، تو ان قبیلوں کے لحاظ سے 12 چشمے، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کریں جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب، ماریے بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پہ، کوئی چٹان تھی اس وادی تیہ میں، فرمایا اس پہ عصا مارے، آپ نے عصا مارا، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، من ہو اس چٹان سے، 12 عینہ، 12 چشمے، قد علم، تحقیق معلوم کر لیا، جان لیا، یعنی متعین کر لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، جو لوگوں کا ایک جتھا تھا قبیلوں کی شکل میں، 12 قبیلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی جو نسلیں چلیں تو 12 وہ قبیلے بنے، مشربم، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی مقرر کر لیا، تو ہم نے کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، تمہاری کوئی مشقت کا اس میں عمل دخل نہیں۔ عام طور پہ انسان جو کھاتا ہے اس میں اس کی مشقت ہوتی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر اس سے پیسے ملتے ہیں، پھر اس سے اناج خریدتا ہے، پھر اس کا آٹا بناتا ہے، پھر روٹی تیار کرتا ہے، تو اس طرح انسان کی مشقت اور محنت اس کے رزق میں شامل ہوتی ہے، لیکن ان کو جو اللہ نے دیا وہ بغیر محنت اور مشقت کے تھا، اس لیے فرما کھاؤ اور پیو، اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جب اللہ تمہیں بغیر مشقت کے دے رہے ہیں تو اس کا تقاضا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی فرما برداری کرو، وَلَا تَعْثُوا، اور نہ چلو پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ وآخر دعوانا